ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تعلق سے کل کچھ باتیں آئی تھی. دیکھیے ایک بہت اہم بات ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے بہت غور سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ یہ اقرار کرتے ہیں نا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس میں دونوں بات ہونی چاہیے، دونوں بات ہونی چاہیے، عبادت بھی کرنا اور اللہ رب العالمین سے مدد بھی مانگتے رہنا. ان میں سے صرف ایک نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک نہیں ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے. اس معاملے میں لوگ چار طرح سے ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں لوگ چار طرح سے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی چار قسمیں بن جاتی ہیں. جیسے کہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لوگ چار طرح سے پائے جاتے ہیں. ان میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، اس کو غور سے سنیے. سب سے پہلے لوگ جو افضل ہیں وہ ہیں اہل العبادت والاستعانہ، جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سب سے افضل لوگ ہیں. عبادت تو ان کا مقصد ہی ہے، پیدا ہونے کا مقصد ہی ہمارا عبادت ہے، اور اس عبادت کو کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے رہتا ہے، مدد کرتے رہتا ہے، راضی ہوتے رہتا ہے. یہ سب سے افضل لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھو، فلا تنسا ان تقول، تم بھولنا نہیں ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے آخر میں یہ کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کرو، اے اللہ میری مدد کرنا، علی ذکرک، تیری ذکر کرنے میں، اور و شکرک، تیرا شکریہ ادا کرنے میں، اور و حسن عبادتک، اور تیری اچھی طرح عبادت کر سکوں اس پر مجھے مدد کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اب سوچئے اس میں کیا بات ہے؟ ذکر عبادت ہے، زبان سے ذکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرنا عبادت ہے، اور اچھی طرح سے عبادت کرنا بھی عبادت ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہنا، ان چیزوں میں اللہ کی مدد مانگتے رہنا. اور کب؟ نماز کے بعد. نماز تو عبادت کر لیے نا، اور اس کے بعد یہی کہتے رہنا. دیکھیے نماز بھی پڑھ لیے، پھر اس کو فوراً کہنا تاکہ آئندہ پھر اللہ موقع دے. یہی بات تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کو تشہد کے اخیر میں بولنا چاہیے، کیونکہ تشہد کے اخیر میں بہت ساری دعائیں ہیں، یہ بھی ایک دعا ہے. اور اکثر علماء نے کہا کہ نہیں، سلام پھیرنے کے بعد، جیسے کہ ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں. تو اس میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں مدد اللہ سے مانگو. یہی سب سے افضل لوگ ہیں، یہی سب سے افضل لوگ ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ وہ عبادت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں اور اللہ کی مدد طلب کرنے سے بھی بھاگے ہوئے ہیں. نہ وہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہ بات ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی
نہیں مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو دینے والا ہے، ہر ایک کو دینے والا ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے، مسلمانوں کو بھی کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھاگتے ہیں، جیسے کافر لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ ابلیس کے جھانسے میں پھنس گئے ہیں، ابلیس کے جھانسے میں پھنس گئے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے بھی بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے طرح سے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس عبادت ہے، عبادت تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، یا تو مدد صرف اسی میں مانگتے ہیں جس میں صرف اس کو دنیاوی فائدہ ہو۔ عبادت کرنے کے لیے کون مدد مانگ رہا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں، وہ بہت اللہ کے خاص بندے ہیں جو عبادت کرنے میں مدد مانگتے ہیں، ورنہ صرف اے اللہ مجھ کو یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی ہے، دنیاوی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن عبادت والا مسئلہ نہیں رکھتے۔ تو یہ بات ہے، اس میں ایک گروپ بہت گمراہ ہو گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں بولے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے لوگوں کے لیے، نبیوں کو بھی بھیج دیا، راستہ بتا دیا، قرآن نازل کر دیا، اب مدد کس بات کا مانگنا؟ دیکھیے، مدد کس بات کا مانگنا؟ اپنا جو عمل ہے وہ کرتے رہو۔ یہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین اسی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی کرنا اور مدد بھی مانگنا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ، چوتھے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ مدد بھی مانگتے ہیں، یہ لوگ مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن صرف اسی چیز میں مدد مانگتے ہیں جو ان کو خواہش ہے، عبادت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، صرف مدد مانگتے ہیں ان چیزوں کی جو ان کو خواہش ہے، جو ان کو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ابلیس کو بھی جلا رہا ہے کہ نہیں جلا رہا ہے؟ ابلیس کو بھی جلا رہا ہے، کافر بھی جی رہا ہے، مشرک بھی جی رہا ہے، اللہ کو گالی دینے والا بھی جی رہا ہے، دنیاوی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ لیکن صرف اس دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جانا یہ بندے کا کمال نہیں ہے، دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جانا یہ بندے کا کمال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا کا ملک مل گیا، یعنی حکومت مل گئی، ریاست مل گئی، اور وہ اس سے یہ دلیل پکڑ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ الْجَاهِلِينَ، وہ سب سے بڑا جاہل آدمی ہے، کیونکہ فرعون قارون کو بھی تو مال ملا، حکومت ملا، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں ہونی چاہیے، عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرنا اور مدد مانگتے رہنا، عبادت میں دنیاوی پریشانیوں سے بھی اور عبادت میں بھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیے، عبادت کرنے میں اکثر عام چیزوں میں سب برابر ہیں، نماز ہم سب پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہی طریقے پر نماز پڑھنا، مرد ہو یا عورت ہو، سب ایک ہی طریقے پر نماز پڑھنا، اکثر عبادتیں سب کے اوپر برابر ہیں۔ لیکن کچھ اللہ رب العالمین کسی کو مرتبہ دے دیتا ہے، کچھ چیزیں ایکسٹرا دے دیتا ہے، ان کے منصب مرتبے کے حساب سے اللہ رب العالمین اور چیزیں عبادت کے لیے رکھا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتا، جو دوسرے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر فعلی العالم من عبودیتہ، ایک عالم کی عبادت میں سے یہ بھی ہے نشر السنہ،
وہ سنت کو پھیلائے، سنت کو پھیلائے، اور وہ علم پھیلائے جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ اس کو ضروری ہے، اس کی عبادت ہے وہ۔ اب سوچیے، اس کی وہ عبادت ہے، ایسے تو نماز پڑھے گا، وہ دوسرے لوگوں کی طرح نماز پڑھے گا اور بہت ساری چیزیں عام ہیں، لیکن اور اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ سنت کو پھیلائے، اس دین کو پھیلائے جو پیارے پیغمبر لے کر کے آئے تھے، یہ اس کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں یہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، یہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ما لیس علی الجاہل، جو نہیں جانتا علم، اس کے اوپر یہ چیز نہیں ہے، وہ کر بھی نہیں سکتا ہے نا، کیا پھیلائے گا وہ؟ ہانڈی میں پانی ہے تو نکلے گا، زبردستی انڈھیل لیجیے، پٹک دیجیے تو نکلے گا؟ نہیں نکلے گا اس سے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں وعلی الحاکم، ایک حاکم بن گیا، تو کہہ رہے ہیں اس کی ایک عبادت یہ ہے کہ وہ حق کو ادا کرے، اس کے اوپر جو حق ہے اور قانون جو ہے، جو جس کو حق بنتا ہے اس کو نافذ کر دے، اس کو نافذ کر دے، اور وہ صبر بھی کرے، کیونکہ لوگ برا بھلا کہتے رہیں گے نا، تو صبر بھی کرے اور وہ اپنا فیصلہ کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک حاکم جو کام کر سکتا ہے، مفتی نہیں کر سکتا ہے۔ مفتی فتویٰ دے دے گا نا، لیکن اس فتوے کو نافذ کون کرے گا؟ حاکم کرے گا، حاکم کرے گا۔ تو کہتے ہیں یہ اس کی عبادت ہے، فیصلہ کرنا اس کی عبادت ہے، تو عام آدمی نہیں کر سکتا وہ سب۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں، تیسری مثال کہتے ہیں وعلی الغنی من عبودیتہ اداء الحقوق، ایک مالدار آدمی ہے، اس کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ وہ مال کا حق ادا کرے۔ جو غریب ہیں وہ اس کے اوپر نہیں، تو بہت سارے اکثر عبادتیں سب تو برابر ہے، لیکن جو جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کے حساب سے بھی عبادت ہوتا ہے، الگ سے اللہ رب العالمین اس کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ایک آدمی بھلائی کا حکم دینے میں قدرت رکھتا ہے، برائی سے روکنے میں قدرت رکھتا ہے، اس کی عبادت یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، ہاتھ سے یا تو زبان سے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات ایک عاجز آدمی جو کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں، اس کے اوپر نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں سب پر ضروری ہے، سب پر ضروری کیسے ہو جائے گا؟ جس کو طاقت ہی نہیں ہے اس کے اوپر کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں آخر میں بات کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے اوپر طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اللہ کا دین ضائع ہو رہا ہے، سنت چھوڑی جا رہی ہے، لوگ سنت سے بھاگ رہے ہیں، پھر بھی وہ ٹھنڈے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں بادر القلب ساکت اللسان، ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، زبان کو خاموش رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے لوگ شیطان الاخرس، ایسے لوگ گونگے شیطان ہیں، جو بول سکتے تھے لیکن بولے نہیں، رد نہیں کیے، تو یہ لوگ گونگے شیطان ہیں۔ جیسے کہ باطل بولنے والا، باطل گمراہی پھیلانے والا، شرک پھیلانے والا بولنے والا شیطان ہے، اسی طریقے سے طاقت رہنے کے باوجود بھی برائی سے نہ روکنے والا اور اچھائی کا حکم نہ دینے والا گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو کہتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دین کی کیا حالت ہو رہی ہے، لوگوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ نے اسی وجہ سے اس کو طاقت دیا، قدرت دیا۔ تو یہ بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور ہماری باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔